ہاں وہ کہا تھا کسی نے تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہاں مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں لوگوں کی کرم فرمائیاں ہیں، دشمنوں کی بھی کرم فرمائی ہے اور دوستوں کی بھی کرم فرمائی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اعلی حضرت نے بس یقین کریں، زمین جھجوڑتی ہے ضمیر اور حد کر دی، کہتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ جب اس امام کا اپنا نظریہ یہ ہے تو تیرا میرا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ یقین کریں سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ تیری میری اوقات نہیں جو ہوا میں اڑ سکے۔ جس کے پردے اٹھا دینا کوئی اسے نظروں پہ نہیں چڑھائے گا، کوئی نہیں چڑھائے گا نظروں پہ۔ یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا۔ میں نوجوانوں بس بہت کم وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں، یقیناً جو حالات اس وقت ہیں وہ سبھی کی نظروں کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نہیں کہوں گا نوجوانوں اٹھنا کودنا داد دینا، بس میں اتنا کہوں گا جہاں بیٹھے ہو نا پتھر کی طرح بیٹھے رہنا، اگر میری بات یہاں لگنے کی ہو تو لکھ کے لے کے جانا اور کوشش کرنا کہ یہ ایک ایک بات پہ عمل کیا جائے گا، ورنہ یاد رکھ لینا ڈاکٹر اقبال کی وہ بات بھی، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا۔ ممبر شریف پر بڑے معتبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر کرسی پہ بیٹھا ہوں تو یہ مت سمجھنا میں ان سے بڑا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں نا ممبر پہ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے جیسے کتنوں کو ہواؤں میں اڑایا ہوگا۔ ہاں لہٰذا کبھی یہ اندازہ نہ لگانا کرسی والا بڑا ہوتا ہے یا مائک والا، یہ ڈیوٹیاں ہیں اللہ نے لگا رکھی ہیں، کسی کی ڈیوٹی درسگاہ میں لگائی ہے، کسی کی ڈیوٹی مسجد میں لگائی ہے، کسی کی ڈیوٹی ممبر پہ لگائی ہے۔ ہاں کوئی نبی نبی کرنے آیا ہے تو کوئی نبی نبی سننے آیا ہے، سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں، سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ بس میرے دوستو بہت غور سے میری بات سننا، میں یہ نہیں کہتا کہ یقیناً میری ہر بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، اگر میری بات کڑوی لگے بھی تو کڑوی دوا سمجھ کے برداشت کر لینا۔ اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا آخر وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے رکھیں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی بانیان جلسہ کو، جنہوں نے عرس مقدس کے موقع پہ جلسے کی محفل رکھی ہے، ورنہ اکثر تو تماشے ہو رہے ہیں، مزاروں کے نام پہ غنڈہ گردیاں، عرس کے نام پہ بدتمیزیاں، اور جلوس اور جلسوں کے نام پہ جو بدتمیزیاں ہو رہی ہیں مزاروں پہ، وہ کسی سے پوشیدہ بات نہیں ہے۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام افراد کو جنہوں نے عرس کے موقع پر حضور کی محفل سجا کے زمانے کو یہ پیغام دیا ہے، لوگوں اللہ والے دنیا میں ڈھول بجانے نہیں آئے تھے، یہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانے آئے تھے۔ ہاں یہ بھی قرآن والے لوگ تھے، یہ نعت والے لوگ تھے، تماشے والے لوگ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بڑی فکر ہے آپ کی کہ آپ نے یہ عظیم محفل کا انعقاد کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات اور کہتا چلوں، ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی لگا کے مسلمان ہو جاتے ہیں، جلسے میں آ کے بیٹھیں گے تو ہمارا لباس وضاقت ساری مدینے والے محبوب کی پسندیدگی کے سانچے میں ڈل جاتی ہے، اور ہم سارے بیٹھنے والے لوگ یہ سوچتے ہیں بس اب ہم جو ہے نا سارے جنتی ہیں، یہ ایک فکر لے کے بیٹھتے ہیں۔ بے شک فکر اچھی ہے، جگہ بھی اچھی ہے، لیکن یہ جو سوچ ہے نا یہ دوامی رہنی چاہیے۔ صرف جلسے میں بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، جلسے کے باہر کیوں نہیں سوچتے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ خود بتائیے جلسے کے باہر کیوں نہیں دیکھتے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کائنات میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی باپ اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی امت کے لیے رویا ہے، کسی ماں نے اولاد کے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے جتنے میرے حضور نے ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں۔ مگر مجھے بتاؤ جب ہفتے میں 3 بار نائی کی دکان پہ جا کر کے سنت کو چھیل کر کے نالیوں میں بہایا جاتا ہے تب حضور یاد نہیں رہتے؟ کیوں یاد نہیں رہتے حضور؟ ہم پہچان نہیں ہیں حضور کا؟ مجھے
مجھے بتایا جائے جوان تو جوان چھوڑیے، جس بوڑھے کو حضور نے یہ عزت بخشی تھی، فرمایا جس نے میری امت کے بوڑھے کا احترام کیا، اس نے مجھ محمد کا احترام کیا، اسے غیرت نہیں آتی ہے، وہ بھی ہفتے ہفتے جا کر کے داڑھی کے بال ایک ایک نکلوایا کرتا ہے، اور غیرت آنی چاہیے۔ تجھے تو کوئی منہ لگانے تیار نہ تھا، تجھے تیرے بیٹے بازار میں بیچ دیتے تھے، حضور نے تیری کلائی پکڑی اور کہا تھا لوگوں یہ بازار میں بیچنے کے لیے نہیں، ان کی خدمت کرو تو خدا راضی بھی ہو جائے گا، رزق کے دروازے بھی کھولے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے کیا کہہ کم سے کم بوڑھوں کو تو غیرت آنی چاہیے، تم پہ تو حضور کا کرم ہے، اور تم کیوں بال منڈا بیٹھے، تم کیوں منڈا بیٹھے؟ اب میری قوم تجھ سے بھی گزارش ہے، اگر جوان کوئی داڑھی رکھ لے اسے یہ مت کہنا ملا ہو گیا داڑھی رکھ کے، یہ تانا مت دینا، ورنہ موت اتنے جھٹکوں میں آئے گی کوئی سنبھالنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی سنت ہے، سنت اس کی توہین مت کرنا، ورنہ قبر سے پہلے کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ تیجا 3 دن کے بعد ہوگا، موت آتے آتے اوقات بتا دی جاتی ہے کہ تیری اوقات یہ ہے، تو کیا ہے، اوقات کیا ہے۔ جب ملک الموت نے میرے نبی کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا تو تکلیف اتنی تھی، میرے حضور نے کہا تھا اسرائیل کیا اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کس ہوا میں چند منٹ کوٹ کے جنت مل جائے گی؟ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی چمڑی نہ ادھڑواتا۔ سوچ ذرا فیصلے کر، مجھے نہیں آتا اتنی سستی جنت بانٹنا، اگر کوئی بانٹ کے جائے مجھے بھی بتانا، مجھے بھی فری والی جنت چاہیے۔ جب ہاتھ رکھا تھا نا ملک الموت نے، اللہ اکبر، تکلیف ہوئی، کہنے لگے اسرائیل کیا اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو تو سب سے کم تکلیف دی جا رہی ہے۔ اتنا سننا تھا حضور کی نبوت والی آنکھیں بھر آئی، کہنے لگے اگر میرا یہ حال ہے میری امت کا کیا حال بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ یہ سلوک ہے، باقی کا آپ اندازہ لگائیے کتنی تکلیف ہوگی۔ جانتے ہو امینہ کے لال نے کیا کہا تھا؟ فرمایا ملک الموت جو دکھ دینا ہے مجھے دے لے، تاکہ میری امت کے کسی فرد کو یہ دکھ نہ پہنچے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، کیوں بھول جاتے حضور کو؟ ہمیں صرف جلسوں میں حضور یاد رہ گئے، اور تاریخ پڑھ کے دیکھو لیفٹ ٹرک کے نام پہ بھگوا دھاریوں نے کون سا آتنک نہیں مچایا، اور ہم ہیں کہ ابھی واٹس ایپ کھیل لگے ہیں۔ جب کسی کے گھر کی عزت چلی جاتی ہے پہلے ایک اس کو وائرل کرتا، پھر دوسرا وائرل کرتا، پھر تیسرا سوشل میڈیا پہ تماشا بنا کر کے تھوڑی دیر کی گرما گرمی رہتی ہے، پھر گھروں میں بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ اگر یہی علماء کہا کرے مسجد سے کہ بیٹیوں کو پردے میں رکھو، تو ہماری قوم کے کچھ پڑھے لکھے مہذب لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولوی اپنی فکر اپنے پاس رکھ، تجھ سے کس نے کہہ دیا میری بیٹی پر چلن ہے؟ میں نے ایک دن بیٹی کو بیٹھا کے پوچھا تھا بیٹی بتا تو صحیح عزت کا سودا تو نہیں کرے گی؟ تب میری بیٹی نے کہا تھا اے میرے باپ بتا تو صحیح کیا تجھے اپنے خون پر اعتماد نہیں ہے؟ یہ بیٹیاں بے وقوف بنایا کرتی ہیں باپ کو، کہتی کیا تجھے اپنے خون پہ بھروسہ نہیں ہے؟ باپ کیسے اپنے خون کو گندا کر دے؟ وہ کہتا بیٹی اعتماد ہے، تو بیٹی کہتی پھر بھروسہ کر، تیری بیٹی سر جھکنے نہیں دے گی۔ اب میں تجھے بتاؤں اگر صرف اعتماد کی بات ہو تو تاریخ اٹھا میرے مصطفیٰ کی زندگی کی، جب وصال کا وقت قریب آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا ہے، نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا، کہا تھا یا فاطمہ، اتنا سننا تھا سیدہ سامنے آئی ہے، میرے نبی نے بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا تھا اے فاطمہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بتا تو صحیح میرے بعد زندگی کیسی گزارو گی؟ اور نبی کے بیٹیوں کے نام پر اپنے سینوں کو چاک کرنے والوں، اپنے آپ کو حسینی کہلانے والوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو اور مجھے بتاؤ تم نے کتنا کردار فاطمی اپنایا ہے؟ زینب کا کون سا طریقہ تم نے اپنایا ہے؟ صرف حلیم کھا لینا حسینیت کا نام رکھی، صرف ڈھول بجا لینا حسینیت رکھی ہے، صرف تماشے کر لینا حسینیت رکھی ہے، بلکہ حسینیت تو یہ ہے میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ بتا تو صحیح میرے بعد زندگی کیسے گزارے گی؟ تب نبی کی شہزادی نے کہا تھا اے بابا مجھے اس زندگی کا تصور ہی نہیں ہے جو تیرے بغیر گزاری جائے، آقا آپ کے بغیر فاطمہ ایک دن دنیا میں رکھنا نہیں چاہتی ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ دکھ نہ اٹھانا، اے فاطمہ میری خدا سے بات ہو گئی ہے، میرے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے ملے گا وہ کوئی اور نہیں میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں اب اگلی بات سنو، بہت غور سے سننا میری بات، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔
میں بلا وجہ میں بیماری میں مارا مارا نہیں پھر رہا ہوں. میرے بھی اپنی ایک تمنا ہے, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ہاں مرنا تو ایک دن ہے گی, اس سے اچھی موت نہیں ہو سکتی جو نبی کا نام لیتے لیتے آ جائے. ہاں اس سے اچھی موت نہیں ہو سکتی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, بدلو سمجھو ذرا اور غور سے سنو, غور سے سنو, بہت غور سے. دوسری بات, حضرت عائشہ صدیقہ کا حضور نے ہاتھ پکڑا. بات اعتماد کی چل رہی ہے. کہتے ہیں نا میری بیٹی نے کہا ابا تجھے خون پہ اعتماد نہیں, خون پہ اعتماد. تیری بیٹی کہاں کی شہزادی ہے کیا تیری بیٹی کی اوقات اور تیری اوقات. حضور بیٹھے, ایک طرف ام المومنین سچے باپ کی سچی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں, دوسری طرف حضرت عمر کی شہزادی حضرت حفصہ بیٹھی ہیں, اور تیسری طرف حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ بیٹھی ہیں. اتنے میں چوکٹ پہ آواز ہوئی, دروازہ بجا. حضور نے فرمایا من دق الباب, کون آیا دروازے پہ؟ کہتے حضور میں ام مکتوم آیا. کیوں آئے ہو؟ حضور وہ سیکھنے آیا ہوں جو خدا نے آپ کو سکھایا, وہ سیکھنے آیا ہوں جو حضور آپ کو خدا نے سکھایا. میرے حضور نے دیکھا اپنی ازواج کی طرف جن کے بارے میں قرآن نے کہا اے محبوب تیری بیویوں جیسی کائنات میں کسی کی عورت ہی نہیں ہے. یہ کردار میں بھی یہ اعلیٰ ہے اور یہ اپنے مقام میں بھی سب سے اعلیٰ ہے. حضور نے کہا اپنی ازواج سے اپنے دوپٹے سنبھال لو. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم وہ صحابی آ رہا ہے میرا؟ کہتی ہیں حضور وہ تو نابینا ہے. تو حضور کے جملے سننا, حضور نے کہا تھا وہ تو نابینا ہے لیکن تمہیں تو نظر آ رہا ہے. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کائنات میں ان خواتین سے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جن کے جیسا نصیب والی کوئی خاتون ہی نہیں آئی ہے, اور جس کی طہارت کے تذکرے قرآن میں رب نے کیے. اس عائشہ سے نبی نے کہا چادر سنبھال. تو تیری میری بیٹی کی اوقات کیا ہے؟ اور کون ہے عائشہ؟ جانتے ہو یہ وہ عائشہ ہے حضرت فاطمہ کے بعد نبی نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا. وہ کہا تھا عائشہ, حضرت عائشہ نے حضور کے ہاتھ چومے. میرے محبوب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, فرمائیے. کہا عائشہ بتا میرے بعد زندگی کیسے گزارو گی؟ بہت غور سے سننا, میرے بعد زندگی کیسے گزارو گی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے سامنے جو زندگی گزری ہے وہ تو آپ جانتے ہیں, لیکن آپ کے بعد عائشہ وعدہ کرتی ہے ایسی زندگی گزارے گی مرد تو کیا چیز ہے, سورج کی بھی نظر اپنے بدن پہ پڑنے لگی دے گی. اللہ اکبر. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے اور تاریخ گواہ ہے. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے وصال کے بعد اپنے حجرے میں آرام فرما ہے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ کہا عائشہ تیری سہیلی آئی ہو. کہا اندر تشریف لے آئی ہے. جیسی وہ اندر آئی ہے کیا دیکھتی ہے؟ پیچھے حضرت عائشہ کی دھوپ پڑ رہی ہے اور اس طرف آپ کا چہرہ دیوار کی طرف ہے. سہیلی نے کہا تھا عائشہ میری طرف منہ نہیں کرو گی؟ کہا نہیں کر سکتی. کہا کس لیے؟ کہا دیکھتی لگی ہو میرے آنگن میں دھوپ پھیل رہی ہے. اللہ اکبر. خاتون نے کہا تھا عائشہ کا حکم شریعت بدل چکا ہے, بتا تو صحیح کہ شریعت کا حکم بدل گیا ہے. کہا میں سمجھی نہیں. کہا یہ بتا کہ دھوپ سے بھی عورتوں کا پردہ ہو گیا ہے. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ کا جواب سنو. کہا نہیں, سب کے لیے شریعت کا حکم ایک ہے. کہا پھر تمہارا دھوپ سے پردہ کس لیے؟ کہا ہم ہر عورت کی طرح نہیں ہے, ہمیں خدا نے سب سے الگ بنایا ہے. جب ہم سب سے الگ ہیں تو پردہ بھی سب سے الگ ہے. عورتوں کا پردہ غیر محرم سے ہے, لیکن نبی کی ازواج کا پردہ ہم سورج کی دھوپ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دھوپ سورج سے چلی ہے اور سورج وہ ہے جس پہ شاید کسی مرد کی نظر پڑ رہی ہو. عائشہ اس لیے دھوپ کو نہیں دیکھ رہی ہے تاکہ ایک وقت میں اس چیز پہ عائشہ کی نظر نہ پڑے جس پہ غیر کی بھی نظر پڑ گئی ہو. اللہ اکبر. عائشہ نے کہا تھا یہ وہ کردار ہے جو مدینے والے مصطفیٰ ہمیں عطا کر کے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, کردار مصطفیٰ, زوجہ مصطفیٰ. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تھوڑا اور آگے چلیں. تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. پیچھے والے لوگ کیوں ناراض ہو کے بیٹھے؟ سارے راضی ہیں نا؟ ارے مرضی ہاتھ اٹھاؤ یا مت اٹھاؤ, میں دیکھوں نہ دیکھوں مدینے والا دیکھ رہا ہے. اور اپنا کوئی مسئلہ نہیں رہتا. مت اٹھا ہاتھ, مت اٹھا, تیری مرضی ہے. ڈالڈا نہیں ہے, ایک نمبر کا مال ہے, اور یہ وہ مال ہے جو بریلی والے کے خزانے سے آتا ہے. یہ تھانہ بھون کی یہاں پہ کوئی چیز نہیں بکتی ہے.
ہاں سب امام احمد رضا کا صدقہ لٹتا ہے، کیا بات، ٹھیک ہے، اور جب چیز اچھی ہوتی ہے تو پھر آوازیں نہیں لگائی جاتی ہیں، خریدار خود بخود آ جاتے ہیں، اور پھر یہ تو عشق رسول کے سودے، تم نہیں خریدو گے، کہیں اور بازار لگے گا، کہیں اور خریدار ہوں گے۔ ہاں مگر سننا میرے بھائی، یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ، آج کیا ہمارے گھروں میں ہو گیا کہ نہیں میں بیٹی پہ وشواس کرتا ہوں، معاذ اللہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ نہیں کہہ سکتی تھی یا رسول اللہ آپ کو اعتماد نہیں ہے ابو بکر کی بیٹی پہ؟ نہیں کہہ سکتی تھی؟ اور چھوڑ یار، اور چھوڑ آگے بڑھ، خدا کی قسم نام سنا ہوگا، تاریخ میں 3 زینبوں کا کردار ہوا، 3 زینب، ایک نبی کی بیوی زینب، ایک نبی کی بیٹی زینب، ایک نبی کی نواسی زینب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں الٹے پیسے دے سکتا ہوں آپ کو صحیح سے سننے کے لیے، کیا بات ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، واہ واہ، سن رہے ہیں میری بات۔ تیسرا نام کس کا لیا میں نے؟ علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی، ہائے ماں ہو تو ایسی ہو قسم خدا کی، سب سے کم عمر میں اور عورتوں کے لیے پوری زندگی کا ایک ایک نقطہ سکھا کے جانے والی ذات، اسی ذات کو سیدہ فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ پوری آپ کی سب سے کم عمر ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اختلاف ہے 26 سال 28 سال، اتنی کم عمر میں پوری دنیا کو عورتوں کو درس زندگی دینے والی ذات حضرت فاطمہ کی ذات ہے، جس نے دنیا کو درس دیا ہو۔ بتاؤ اس کی بیٹی کا اپنا سبق کیسا رہا ہوگا؟ اس نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو صرف 6 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنایا تھا، 6 سال کی عمر میں۔ کتنی؟ سارے بولے زور سے، کتنی؟ 6 سال۔ یا تو مر گیا انگلش میڈیم پڑھانے کے چکر میں، قرآن کے نہیں، وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ تو پڑھ لے گی، رشتے ہونا قرآن آتا کہ نہ تیرا رہی ہے رو لیا، 3 بار پڑھ لیا، 3 بار نہیں 6 بار بھی پڑھ لیا کہ نہ سنا نہ بیٹی سمجھ میں نہیں آتا، پورے قرآن میں کوں 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 کرتی رہی، ایسی پڑھائیاں پڑھا رہی۔ پہلی بات تو پڑھاتے نہیں، اور پڑھاتے تو ایسے کہ معاذ اللہ غلط قرآن پڑھنے والے پہ خود قرآن کی لعنت ہوا کرتی۔ یہ بھی سن لینا کام، جتنی میت کی کروٹ میں جا کے بیٹھتی ہے نا قرآن پڑھنے کے لیے، اگر اس کا بس چلے اٹھ کے سب پہ تھپڑ پھیر دے کہ مروانے آئیو کہ بخشوانے آئیو مجھے، ہمارے ایسے لے کے بیٹھے گی جیسے کسی دارالقرات سے اٹھ کے آ رہی ہے۔ حالات ہماری قوم کے یہ افسوس والی بات ہے یار۔ پہلی بات تو بیٹیوں کو پڑھا ہی نہیں سکے، اور پڑھایا تو ملانی سے پڑھوا لیا۔ کیا یہ اچھا ہوتا کسی قاعدے کے ادارے میں بھیجتا اور وہاں پہ ویسے قرآن پڑھایا جاتا جیسے قرآن نازل کیا گیا؟ پھر قسم خدا کی یہ مصلے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتی نا تو کسی چلے کی ضرورت نہیں پڑتی، زبان پہ اس کے قرآن آتا، رحمتوں کا خدا کی طرف سے پیام آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں بچیوں کو پڑھانے کی۔ 6 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنایا حضرت زینب کو، اور سب سے پہلی وہ خاتون جس نے عورتوں کے درمیان بیٹھ کر کے تفسیر بیان کی، اسی ذات کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کی بیٹی ہیں اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی بیوی ہیں۔ کس کی؟ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، یعنی حضرت جعفر طیار کے بیٹے کی بیوی۔ یہ سمجھا رہا ہوں تمہیں تاکہ متشابہ نہ لگے پھر بعد میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنی حسینیت رگوں میں ہے۔ اگلی بات میں تمہیں بتاؤں گا، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ سننا بہت غور سے، یہ سیدہ زینب، ایک تابعی حضرت یحییٰ بن معین جو سیدہ زینب کے محلے میں رہتے تھے، کہتے ہیں 15 سال میں سیدہ زینب کے کروٹ میں رہا۔ کتنے؟ 15 سال، سارے زور سے بولے کتنے؟ 15 سال، ابھی سارے نہیں بولے۔
15 साल लोगों ने कहा था तुम ताबई हो, तुमने हजरत ज़ैनब को देखा होगा, तुम्हारी बस्ती की बात है, मोहल्ले की बात है, कभी तो आमना सामना हुआ होगा, कभी उनके घर से पक के खाना तुम्हारे घर आया होगा, कभी तुम्हारे घर से खाना बन के उनके घर गया होगा। बताओ तो सही कैसी थी सैयदा ज़ैनब, कैसी थी अली की शहजादी, कैसी थी फातिमा की लख्ते जिगर। अल्लाह अकबर। उन ताबई यहया बिन मुईन ने कहा था, और लोगों मुझसे पूछना चाहते हो ज़ैनब को मैंने कैसा पाया, कहते 15 साल उनके घर के सामने रखा, कहते मुझे पैदा करने वाले की कसम उनका चेहरा तो बड़ी बात है, कभी नकाब में भी मैंने उनको नहीं देखा, नकाब की हालत में उनके वजूद पे नजर नहीं पड़ी। और यहाँ तक कि जब आखिरी वक्त विसाल आया और मर्ज़ला की हुआ था, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आए, कहा था सैयदा मैंने तुम्हारे नाना की शरीयत देख ली है, जब बेटियां बीमार हो जाती है तो नाना की शरीयत में तबीब को दिखाने की इजाजत है, चलो तो सही मैं तुम्हें तबीब को दिखा लूं। अल्लाह अकबर। फातिमा की शहजादी ने कहा था अब्दुल्ला जरा सहारा दे, मुझे उठा के बैठा। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने सैयदा ज़ैनब को उठा के बैठाया, कहा बताओ क्या कहना चाहती हो। कहा ये बात ठीक है, एक शरीयत वो है जो तुमने नाना से सीखी है, लेकिन एक शरीयत वो है जो मैंने अपने बाबा से सीखी है। नाना की शरीयत ये कहती है तबीब को दिखा लो, लेकिन बाबा की शरीयत ये कहती है ए नबी की शहजादी हो तुम्हें तबीब को भी दिखाने की इजाजत रखी है। कहा कहना क्या चाहती हो, ये कब सीखा। कहा तुम्हें याद रखी है जब करबला की तपती हुई रेत पर मेरे भाई हुसैन के ऊपर खंजरों से वार किए गए थे, मैं तनाबे की आड़ से पर्दा हटा के देख रही थी, मेरा जी चाहता था मैंने अपने भाई के चेहरे की तरफ देखा, हुसैन मेरी तरफ देख रहे हैं, उधर सालिमों के हमले हो रहे हैं, मैंने कहा था इशारतन हुसैन इजाजत दे दे, आखिरी बार तेरी बहन कम से कम तेरे चेहरे का खून अपने दुपट्टे से साफ कर दे, ताकि आखिरी वक्त में तेरी बहन तेरे सर को गोद में रख करके तुझे अलविदाई सलाम कर सके। कब मैंने इतना कहा था, मेरे हुसैन ने लेटे लेटे हाथ जोड़ के इशारा किया था ज़ैनब खेमे से मत निकल जाना, इसलिए कि अगर हमारी लाशों को परिंदे चोंचों में ले जाएं तब भी मत निकलना। मैंने कहा किस लिए। कहा तुम नहीं जानती हो जिस तरह नबी की अज़वाज ज़माने में बेमिसाल है, उसी तरह नबी की बेटियां ज़माने में बेमिसाल है। तुम्हें पर्दा करके किरदार फातिमा ज़हरा को जिंदा करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ैनब ने कहा था अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, जब हमें लाशों पर निकलने की इजाजत नहीं थी तो हमें आज तबीब के पास जाने की इजाजत कैसी। मुझे बता, सिर्फ हलवा खाने के हुसैनी रह गए, जर्दे खाने के हुसैनी रह गए, भूल गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं।